اگرچہ پاکستان میں کتابیں لکھنے کا رجحان بہت کم ہے، جس کی بنیادی وجہ کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد کا کم ہونا ہے، پھر بھی پاکستان نے چند ایسے لکھاریوں کو جنم دیا جن کی کتابوں کا انتظار نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے بھی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو پاکستان کے بہترین 16 لکھاریوں کے بارے میں بتانا ہے جن کی کتابیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو جلدی سے ضرور پڑھ لیں۔ نمبر 16، فرحت اشتیاق۔ فرحت اشتیاق 23 جون 1980 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے لکھے ہوئے رومانوی ناول ہمسفر، متاع جان ہے تو، دیار دل، دل سے نکلے ہیں جو لفظ اور وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، ان کی پہچان ہیں۔ ان کے ناولوں پر 2 فلمیں بن روئے 2015 میں جبکہ پرواز ہے جنوں 2018 میں بن چکی ہیں۔ ان کے ناولوں پر بنے ڈراموں ہمسفر، رہائی، دیار دل اور اداری نے بھی کئی ایوارڈ اپنے نام کیے اور بہترین رائٹر کا ایوارڈ بھی فرحت اشتیاق کو مل چکا ہے۔ رومانوی ناول لکھنے میں ان کا موجودہ وقت میں کوئی ثانی نہیں اور انہیں دی کوئین آف لو کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے۔ ان کی کتابوں کے بہت سے مداح ہیں جو کہ دل کھول کر ان کی تعریف خواتین ڈائجسٹ میں خطوط کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے فیس بک پیج پر بھی 1 لاکھ سے زائد مداح ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ہمسفر ڈرامے نے ٹیلی ویژن پر مقبولیت کے کئی ریکارڈز بنائے اور کئی حلقوں نے اس کے کرداروں کے اصل زندگی سے مختلف ہونے پر تنقید بھی کی، لیکن فرحت اشتیاق کے مطابق ان کو خیالی اور فرضی کردار اپنی تحریروں میں ڈالنے پر کوئی ندامت نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر میرے فرضی کردار لوگوں کو پسند آ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں۔ اصل زندگی میں موجود کرداروں کو اپنی کہانیوں میں ڈالنے کا کام میں نے اوروں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اگرچہ فرحت اشتیاق نے انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے، لیکن ان کے مطابق ان کو لکھنے کا شوق تھا اور انجینئرنگ میں وہ کافی بری تھیں۔ ان کے مطابق وہ اپنے اسکول کے وقت سے ہی مضامین لکھنے میں کافی اچھی تھیں اور اسکول کی چھٹیوں میں وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھ کر اپنی سہیلیوں کو پڑھنے کے لیے دیا کرتی تھیں۔ 8ویں کلاس میں انہوں نے ایک پورا ناول ہی لکھ ڈالا اور اسے خواتین ڈائجسٹ میں بھیج دیا اور آج تک ان کا رابطہ خواتین ڈائجسٹ سے ٹوٹ نہیں پایا۔ اپنا کیریئر شروع کرنے کے بعد انہیں لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف وہی کام کریں گی جس سے انہیں خوشی ملتی ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا اور جلد ہی 2 ناول لکھ کر خواتین ڈائجسٹ کو بھیجے جو انہوں نے بخوشی چھاپے۔ فرحت اشتیاق مستقبل میں بھی جذباتی رومانوی ناول لکھنا جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ نمبر 15، عمیرہ احمد۔ عمیرہ احمد کی تاریخ پیدائش 10 دسمبر 1976 ہے اور وہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ ان کے لکھے ہوئے ناول میری ذات ذرہ بے نشان نے بے شمار ایوارڈز اپنے نام کیے اور اس ڈرامے کی وجہ سے ان کو لکس سٹائل ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ 1998 میں 22 سال کی عمر میں انہوں نے ماہانہ اردو ڈائجسٹ کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کی اور اب تک وہ کئی کتابیں لکھ چکی ہیں جن میں مکمل ناول کے علاوہ چھوٹی کہانیوں پر مشتمل کتابیں بھی شامل ہیں۔ ان کی 2 مشہور ترین کتابیں میری ذات ذرہ بے نشان اور پیر کامل ہیں۔ اگرچہ عمیرہ احمد نے بحیثیت استاد نوکری بھی کی لیکن پھر لکھنے کو پورا ٹائم دینے کے لیے نوکری چھوڑ دی۔ وہ ایک فلم کے لیے بھی کہانی لکھ رہی ہیں جو کہ مستقبل قریب میں ہی بنے گی۔ شہرزاد، زندگی گلزار ہے، امربیل، اڑان، دام، در شہوار، کنکر، باغی اور ملال ان کے چند ایک ناول ہیں جن پر ڈرامے بن چکے ہیں۔ میری ذات ذرہ بے نشان کے علاوہ وجود لاریب اور باغی پر بننے والے ڈراموں کی وجہ سے بھی عمیرہ احمد کو بہترین مصنف کا ایوارڈ مل چکا ہے۔ نمبر 14، واصف علی واصف۔ واصف علی واصف 15 جنوری 1929 کو ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے اور انہیں ایک شاعر، صوفی اور ادیب کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم خوشاب سے ہی حاصل کی اور پھر جھنگ چلے گئے جہاں میٹرک سے لے کر بیچلرز تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا اور CSS کا امتحان پاس کر لیا، لیکن انہوں نے سول سروس جوائن نہیں کی۔ بچپن سے ہی صوفیزم میں دلچسپی ہونے کی وجہ سے واصف علی واصف صوفیوں سے ملنے دور دور جایا کرتے تھے۔ کرن کرن سورج ان کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تصنیف ہے۔ ان کی تحریروں میں اسلام کا پیغام پایا جاتا ہے۔ نوائے وقت میں ان کا کالم گفتگو 1984 سے چھپا کرتا تھا۔ ان کی دیگر تصانیف میں شب چراغ، قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، بات سے بات اور واصفیات کے علاوہ دیگر بہت سی کتابیں اور مضامین شامل ہیں۔ واصف علی واصف 18 جنوری 1993 کو وفات پا گئے۔ نمبر 13، انتظار حسین۔ انتظار حسین 21 دسمبر 1925 کو بلند شہر ضلع میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے میرٹھ کالج سے اردو ادب میں ماسٹرز کر رکھا تھا۔ چاند گہن، تذکرہ، آگے سمندر ہے، بستی، ہندوستان سے آخری خط،
जन्म कहानियाँ और वो जो खो गए उनकी चंद मशहूर तसानीफ हैं। नावल और कहानियाँ लिखने के साथ साथ वो उर्दू शायरी भी कर चुके हैं, जबकि डॉन और रोजनामा एक्सप्रेस के लिए कॉलम भी लिखा करते थे। भारतीय अखबारात के मुताबिक सआदत हसन मंटू के बाद वो पाकिस्तान के बेहतरीन लिखारी थे। इंतजार हुसैन को 2007 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें 2014 में दिया गया। इंतजार हुसैन 2 फरवरी 2016 को लाहौर में वफात पा गए। नंबर 12, बेगम शाइस्ता सहरवर्दी इकरामुल्ला। शाइस्ता इकरामुल्ला पहली मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। वो 22 जुलाई 1915 को पैदा हुई। उनकी पीएचडी का मुकाला उर्दू नावल और उर्दू छोटी कहानियों के बारे में था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुतासिर होने के बाद वो सियासत में आई और मुस्लिम तालिबात की तंजीम के सरबराह बनी। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की खवातीन की ज़ेली कमेटी की सरबराह भी रही और कायद-ए-आज़म के शाना बशाना भी काम किया। 1945 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने उनको पैसिफिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में जाने की दरख्वास्त की, लेकिन कायद-ए-आज़म के कहने पर उन्होंने यह दरख्वास्त रद्द कर दी और मुस्लिम लीग की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पाकिस्तान की सबसे पहले बनने वाली असम्बली की 2 खवातीन में से एक शाइस्ता इकरामुल्ला थीं। अगरचे उनकी अंग्रेजी में तसनीफ की गई किताबें बहुत हैं, लेकिन उर्दू में भी वो खवातीन के मैगजीन तहजीब नुस्वा और इसमत में लिखती रहीं। कोशिश नातमाम उनकी उर्दू की छोटी कहानियों पर मबनी एक किताब है। वो 85 साल की उम्र में 11 दिसंबर 2000 को कराची में वफात पा गई और 2002 में उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको निशान इम्तियाज से नवाजा। नंबर 11, अल्ताफ गोहर। अल्ताफ गोहर बैक वक्त एक सिविल सर्वेंट, एक सहाफ़ी, एक शायर और एक मुसन्निफ थे। वो गुजरावाला में 17 मार्च 1923 को पैदा हुए। सेक्रेटरी स्टेट बैंक के ओहदे से उठते उठते वो हुकूमत पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचे। वो सदर अयूब खान के बहुत करीब थे और उनको बगैर ओहदे के नायब सदर समझा जाता था। सदर अयूब खान की आप बेटी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स लिखने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। अयूब खान की वफात के बाद अल्ताफ गोहर की लिखी गई किताब अयूब खान पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री रूलर में उन्होंने अयूब खान की बिल्कुल अलग कहानी बयान की, जिससे लोगों में कशमकश पैदा हो गई कि असल अयूब खान कौन सा वाला था। कहा जाता है कि अयूब खान का आखिरी सरकारी काम अल्ताफ गोहर को बुलाकर दोपहर के खाने पर हिलाल कायद-ए-आज़म पेश करना था। अल्ताफ गोहर चाहते थे कि अयूब खान हुकूमत ना छोड़ें और इसी बिना पर याहिया खान की उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी और जनरल याहिया खान के इक़्तिदार संभालने के बाद उनसे तमाम सरकारी एजाज़ात वापस ले लिए गए और उनको सिविल सर्विस से भी निकाल दिया गया। इसके बाद वो डॉन अखबार के एडिटर बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार में आने पर अल्ताफ गोहर को 2 दफ़ा जेल जाना पड़ा और वहीं उनका कुरान से लगाव पैदा हुआ। अगरचे उनकी ज़्यादातर तसानीफ अंग्रेजी में हैं, लेकिन उर्दू में उनकी चंद मशहूर किताबों के नाम नए बंगाली अफसाने, अयूब खान फौजी राज के पहले 10 साल, लिखते रहे जिनों की हकायात और गोहर गुज़िश्ता हैं। गोहर अल्ताफ 77 साल की उम्र में कैंसर के हाथों 14 नवंबर 2000 को वफात पा गए। नंबर 10, मुस्तनसर हुसैन तारड़। मुस्तनसर हुसैन तारड़ 1 मार्च 1939 को लाहौर में पैदा हुए। वो अब तक 50 से ज़ायद किताबें तसनीफ कर चुके हैं, जिनमें नावलों के अलावा छोटी कहानियों पर मबनी किताबें भी शामिल हैं। उनकी पहली किताब निकले तेरी तलाश में थी। पीटीवी के लाइव मॉर्निंग शो सुबह बखैर की कई साल तक मेज़बानी कर चुके हैं और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली और आज भी लोग उन्हें चाचा जी के नाम से याद करते हैं। उनकी चंद किताबों के नाम उंदलस में अजनबी, बहाव, बेइज्जती खराब, बर्फीली बुलंदियां, चित्राल दास्तान, देवसाई, डाकिया और जोलाहा और गधे हमारे भाई हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं और उनकी किताबों में सफ़रनामे बहुत हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ को 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड बराए लिटरेचर से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 9, इशफाक अहमद। इशफाक अहमद 22 अगस्त 1925 को भारतीय पंजाब में पैदा हुए। उनकी तसानीफ में नावल, छोटी कहानियाँ और टीवी और रेडियो के लिए ड्रामे शामिल हैं। उनको सदारती अवार्ड और सितारा इम्तियाज दिया जा चुका है। हिंदुस्तान की आज़ादी से कुछ अरसा कबल ही उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ हिजरत की और लाहौर में रिहाइश पजीर हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने उर्दू अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यहीं उनकी मुलाकात बानो कुद्सिया से हुई, जो उनकी क्लास फेलो थी और बाद में शरीक हयात बनी। इशफाक अहमद को पहली नौकरी रेडियो आज़ाद कश्मीर में मिली, जो कि एक ट्रक से नशर किया जाता था। फिर उनको लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिली। 2 साल बाद वो रेडियो रोम में काम करने रोम चले गए और उर्दू न्यूज़ कास्टर के तौर पर काम किया। बचपन से ही इशफाक अहमद ने
کہانیاں لکھنا شروع کر دی تھیں جو کہ پھول میگزین میں شائع ہوتی تھیں۔ روم سے واپسی کے بعد انہوں نے اپنا ماہانہ رسالہ داستان گو شائع کرنا شروع کیا۔ 1962 میں اشفاق احمد نے ریڈیو پر ایک مقبول پروگرام شروع کیا جس کا نام تلقین شاہ تھا اور اس سے انہیں بہت پذیرائی ملی۔ 1966 میں انہیں مرکزی اردو بورڈ کا ڈائریکٹر بنایا گیا جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے اردو سائنس بورڈ رکھا گیا۔ انہوں نے 29 سال اس عہدے پر کام کیا۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں انہوں نے ایڈوائزر برائے وزارت تعلیم کے عہدے پر بھی کام کیا۔ اپنی زندگی کے آخری چند سالوں میں وہ صوفیزم کی طرف مائل ہوئے جس کی وجہ ان کے قریبی ساتھی ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب تھے۔ پروگرام زاویہ اور بیٹھک میں وہ لوگوں کے سوالات کے انتہائی تسلی بخش جوابات دیتے تھے۔ 7 ستمبر 2004 کو وہ پتے کے کینسر کی وجہ سے وفات پا گئے۔ انہیں ماڈل ٹاؤن لاہور میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ نمبر 8، قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے۔ ایک سول سرونٹ ہونے کے ناطے ان کے پاس ایک منفرد اعزاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے 3 سربراہان ریاست یعنی گورنر جنرل غلام محمد، صدر اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے کام کیا۔ بعد میں ہالینڈ کے سفیر کی حیثیت سے بھی کام کیا اور پاکستان کے انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے۔ وہ جموں و کشمیر کے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے انڈین سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ روحانیت کے حوالے سے بھی قدرت اللہ شہاب کا نام لیا جاتا ہے اور ان کی مشہور زمانہ کتاب شہاب نامہ میں انہوں نے اپنی روحانیت کی طرف آنے کے سفر کے بارے میں تفصیل میں لکھا ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں یا خدا، ماجی، سرخ فیتا، نفسانے اور شہاب نگر شامل ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 23 مارچ 2013 کو پوسٹل سٹیمپ جاری کی۔ قدرت اللہ شہاب 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پا گئے۔ نمبر 7، ابن صفی۔ ابن صفی کا اصلی نام اسرار احمد تھا۔ وہ 26 جولائی 1928 کو الہ آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے ناول سسپینس، رومانس، کامیڈی اور ایڈونچر کا زبردست امتزاج ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد وہ کراچی منتقل ہوئے اور اسرار پبلیکیشنز کے نام سے اپنی کمپنی شروع کی۔ انہوں نے 1953 میں ام سلمہ خاتون سے شادی کی۔ 1960 سے لے کر 1963 تک وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہے اور کچھ خاص نہ لکھ سکے، لیکن ان کی تصنیف کی دنیا میں واپسی عمران سیریز کے ناول 1.5 متوالے کے ساتھ ہوئی۔ ذہنی دباؤ سے نجات پانے کے بعد انہوں نے جاسوسی دنیا کے 36 ناول اور عمران سیریز کے 79 ناول لکھے۔ 1970 کی دہائی میں وہ ISI کو غیر رسمی طور پر جاسوسی کے طریقے بتایا کرتے تھے۔ ان کی عمران سیریز اور جاسوسی دنیا کے علاوہ کتابوں میں بلدران کی ملکہ، آدمی کی جڑیں، اب تک تھی کہاں، ڈپلومیٹ مرغ، 5:30 بجے، تزکے دو پیازی، شمال کا فتنہ اور متاع قلب و نظر شامل ہیں۔ پتے کے کینسر کے باعث 26 جولائی 1980 کو ابن صفی کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ نمبر 6، اشتیاق حسین قریشی۔ اشتیاق حسین قریشی 20 نومبر 1903 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1916 میں انہوں نے میٹرک کیا اور پھر محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں چلے گئے اور تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے سینٹ سٹیفن کالج دہلی سے ہسٹری میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد فارسی میں بھی ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ چودھری رحمت علی کی تحریک پاکستان میں انہوں نے بھی حصہ لیا اور پاکستان بننے کے بعد وزارت تعلیم میں سیکرٹری کے عہدے پر بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی اور پھر کراچی یونیورسٹی میں بطور پروفیسر سیاسی تاریخ کے بھی کام کیا۔ اگرچہ انہوں نے بہت سی انگریزی کتابیں بھی لکھی لیکن اردو میں بھی ان کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں سے چند ایک کے نام ہیں: بت تراش، بند لفافہ، کٹ پتلیاں، گناہ کی دیوار، مٹھائی کی ٹوکری اور معلم اسود۔ ان کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 22 جنوری 1981 کو اشتیاق حسین قریشی وفات پا گئے۔ نمبر 5، فاطمہ سریا بجیا۔ فاطمہ سریا بجیا بھارتی حیدرآباد میں 1 ستمبر 1930 کو پیدا ہوئی۔ پاکستان بننے کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی۔ فاطمہ سریا بجیا نے گھر میں ہی پڑھا اور اسکول نہیں گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کے باعث پاکستان کے عظیم دانشوروں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئیں۔ زبیدہ آپا کے نام سے پاکستان کی مشہور خاتون شیف فاطمہ سریا بجیا کی بہن، جبکہ انور مقصود فاطمہ سریا بجیا کے بھائی ہیں۔ فاطمہ سریا بجیا کے کام کے اعتراف میں ان کو نہ صرف پاکستان میں ہلال امتیاز سے نوازا جا چکا ہے بلکہ جاپان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ بھی انہیں مل چکا ہے۔ فاطمہ سریا بجیا سندھ کے وزیر اعلیٰ کی مشیر بھی رہ چکی ہیں۔ کتابیں لکھنے کے علاوہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے بھی لکھ چکی ہیں۔ 2012 میں انہوں نے اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے جس کا نام آپ کی بجیا ہے۔ ان کے لکھے ہوئے مقبول ڈراموں میں افشاں، عروسہ، شمع، تصویر، زینت، انا، آگہی، بابر اور دیگر بہت سے ڈرامے شامل ہیں۔ 10 فروری 2016 کو گلے کے کینسر کے باعث وہ کراچی میں 85 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔
نمبر 4 ممتاز مفتی۔ ممتاز مفتی بھارتی پنجاب کے علاقے بٹالہ میں 11 ستمبر 1905 کو پیدا ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب اور اشفاق احمد کی طرح ممتاز مفتی بھی صوفیزم سے بہت متاثر تھے اور اس کا واضح اشارہ ان کی تصانیف میں بھی ملتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں علی پور کا ایلی، الکھ نگری، لبیک، انکہی، تلاش اور مفتیانے شامل ہیں۔ برطانوی راج کے دوران وہ سول سرونٹ تھے اور پاکستان بننے کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے۔ اشفاق احمد جو ممتاز مفتی کے قریبی دوست تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ممتاز مفتی شروع میں ایک آزاد خیال انسان تھے۔ ان کو ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم ہونا پسند نہیں تھا۔ ان کا صوفیزم کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں تھا، لیکن اپنی زندگی کے آخری حصے میں ممتاز مفتی اسلام کی ترغیب دیتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی بن چکے تھے۔ ان کا اسلام اور صوفیزم کی طرف جھکاؤ ان کے ایک اور قریبی دوست قدرت اللہ شہاب کی بدولت تھا۔ ان کی زندگی کے دونوں حصوں میں فرق ان کی تصانیف میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تلاش ممتاز مفتی کی لکھی ہوئی آخری کتاب ہے جس میں ممتاز مفتی نے قرآن سے سیکھے ہوئے سبق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ممتاز مفتی کو 1986 میں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا، جبکہ 1989 میں بھارت نے منشی پریم چند ایوارڈ سے نوازا۔ ممتاز مفتی 27 اکتوبر 1995 کو اسلام آباد میں وفات پا گئے۔ نمبر 3 ابن انشا۔ ابن انشا کا اصلی نام شیر محمد خان تھا۔ وہ 15 جون 1927 کو بھارتی پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کی لکھی گئی مشہور زمانہ غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو کو ایک کلاسک غزل کا مقام حاصل ہے۔ ان کے سفر نامے ابن بطوطہ کے تعاقب میں چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری اور نگری نگری پھرا مسافر آج تک بہت شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی مزاحیہ کتابیں آپ سے کیا پردہ، خمار گندم، اردو کی آخری کتاب اور خط انشا جی کے بھی ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ ابن انشا 11 جنوری 1978 کو برطانیہ کے شہر لندن میں وفات پا گئے اور اسی سال ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز دیا گیا۔ نمبر 2 بانو قدسیہ۔ آپ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور پنجاب میں پیدا ہوئی اور اس وقت ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ ان کا پیدائشی نام قدسیہ چٹھا تھا اور وہ پاکستان بننے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ اس وقت وہ 5ویں جماعت کی طالبہ تھی اور اسی وقت سے انہوں نے چھوٹی کہانیاں لکھنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اردو ادب میں ماسٹرز گورنمنٹ کالج لاہور سے 1951 میں کیا۔ وہیں ان کی ملاقات اشفاق احمد سے ہوئی اور دونوں نے شادی کر لی۔ دونوں بہت کم ایک دوسرے سے الگ دیکھے جاتے۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گد نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، جو کہ 1981 میں لکھا گیا تھا۔ ان کو 1983 میں ستارہ امتیاز، 2010 میں ہلال امتیاز، 2012 میں کمال فن ایوارڈ اور 2016 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مل چکا ہے۔ 4 فروری 2017 کو اردو ادب اس روشن نام سے محروم ہو گیا، لیکن ان کی تصانیف آج بھی ویسی ہی مقبول ہیں جیسے پہلے تھی۔ ان کی مقبول تصانیف میں آتش زیر پا، ایک دن، آسے پاسے، چہار چمن، چھوٹا شہر بڑے لوگ، فٹ پاتھ کی گھاس، حاصل گھاٹ اور ہوا کے نام ہیں۔ آدھی بات ان کی تصنیف کردہ سٹیج ڈرامہ تھا جو کہ مئی 2010 کو اسلام آباد میں 3 روزہ ایونٹ میں پاکستان نیشنل کونسل برائے آرٹس کے زیر اہتمام ہوا، جس میں قوی خان نے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر کا رول ادا کیا تھا۔ پاکستانی ادب کی انتہائی قداور شخصیت ہونے کی وجہ سے ان کی کمی کو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ نمبر 1 سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو ہندوستانی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی معاشرے کے ان حقائق کے بارے میں لکھنا تھا جن پر لکھنے کی کسی اور میں جرت نہ تھی۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ زیر عتاب رہے اور ان پر کئی دفعہ فحاشی کے مقدمات بھی چلے۔ ان میں سے 3 دفعہ آزادی سے پہلے ہندوستان میں تھے اور 3 پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں چلے۔ پاکستان میں چلنے والے مقدمات ان کی 3 کتابوں یعنی کھول دو، ٹھنڈا گوشت اور اوپر نیچے درمیان پر چلے۔ ان کو 20ویں صدی کے بہترین اردو مصنفین میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی پر سرمد کھوسٹ فلم بھی بنا رہے ہیں جس کا نام منٹو ہے۔ نندتا داس نے بھی منٹو کے نام سے بالی ووڈ میں فلم بنائی جس میں نواز الدین صدیقی منٹو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد منٹو لاہور آ گئے اور پاک ٹی ہاؤس میں فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، احمد راہی اور احمد ندیم قاسمی کے ہمراہ ان کی روزانہ کی بنیاد پر سیاسی اور معاشرتی موضوعات پر بحث رہتی۔ اگرچہ منٹو کی تمام کتابیں انتہائی مشہور ہیں، لیکن چند ایک کے نام خالی بوتلیں، ٹھنڈا گوشت، گنجے فرشتے، نمرود کی خدائی، یزید، لاؤڈ سپیکر، سیاہ حاشیہ، لذت سنگ، کالی شلوار، توبہ ٹیک سنگھ اور پردے کے پیچھے ہیں۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے 18 جنوری 1955 کو 42 سال کی عمر میں منٹو وفات پا گئے۔
ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں. نئی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں.